علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز آدم سے محمد تک جو ہماری سیریز ہے اس میں کئی سارے ایپیسوڈز ہم نے اپنے محمدی چینل پر ڈالے ہیں، آپ جا کے اس کو دیکھیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام از ابتدا تا انتہا ان کے بارے میں مفصل باتیں آپ کو اس میں معلوم چل جائے گی۔ ان کے بعد ان کے لڑکے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ جانیں گے، لیکن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ وہ جنت میں کتنے سالوں تک رہے، اور جنت میں آخر وہ کون سا واقعہ پیش آیا جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد شیطان سے آپ کا کیا معاملہ پیش آیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کیا فرمایا، مزید فرشتوں نے آپ کے پیدا ہونے پر اللہ سے کیا فرمایا، وہ تمام باتیں آپ ہمارے ان تمام ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان تمام ایپیسوڈز میں جو ہمارے اسی محمدی چینل پر ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا معاملات کیے، ہندوستان میں آپ تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد مقام عرفات میں حضرت حوا سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی حضرت حوا سے تقریباً 20 بار حضرت حوا حاملہ ہوئیں، اور ہر بار 20 بار حاملہ ہونے کے بعد ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آخر میں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو ہی نبوت سے نوازا۔ اس کے پہلے ہی ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بطریق احسن جانا کہ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 50 صحیفے عطا فرمائے تھے، اور ان کے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو ہی سب سے پہلا نبی بنایا تھا۔ اس کے بعد ان کے لڑکے حضرت شیس علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت ادریس علیہ السلام کے ہی بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں۔ اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ اور فیس بک وغیرہ پر بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے، اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے باپ دادا میں سے آتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شجرہ نسب یہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو تھا وہ اخنوق تھا، لیکن وہ ادریس کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا شجرہ نسب ہے اخنوق بن یرد بن مہلائیل بن انوش بن قیطان بن شیس بن آدم علیہ السلام، یہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے، نوح ابن لمک بن متوشلخ بن اخنوق یعنی ادریس علیہ السلام، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام تھا اخنوق۔ حضرات محترم، حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجادات کیا تھی، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا تھا، لیکن آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بہت ساری چیزیں بھی ایجاد کی تھی۔ سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا، یعنی ستاروں کے بارے میں معلوم کرنا، ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ سے ہی ثابت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کا ستاروں میں نظر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ کے حساب میں تخمینے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو القاء کرتا، جو وحی کرتا تھا، آپ وہی بیان کرتے تھے۔ یعنی ستاروں کا حساب آپ کو بطور معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ آج کے دور میں ستاروں کا حساب اور آنے والے واقعات کی خبر دینا یہ حرام ہے، ان پر یقینی اعتبار کرنا کفر ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے ہی رواج دیا، سب سے پہلے کپڑے آپ
ही पहने, उससे पहले लोग चमड़े का लिबास इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले चीज़ों के वज़न करने और कपड़े वगैरह को नापने को आपने ही रवाज दिया। सबसे पहले असलहा की ईजाद, यानी जो हथियार वगैरह होते हैं, असलहा होते हैं, उनकी ईजाद भी आपने ही फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले रसूल आप ही हैं और आप पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए। चूँकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नबी थे और उनके बाद सबसे पहले जो रसूल हुए वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर मौजूद हैं। ये कैसे वाक़या हुआ और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आज तक हयात से हैं, ये कैसे आखिर मुमकिन है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस के बाद में ही उनका ज़माना है, लेकिन वो आज तक हयात से हैं, आज तक वो ज़िंदा हैं। और क्यों, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। ये सूरह मरियम की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया, और किताब में इदरीस को याद करो, वो सिद्दीक था, गैब की खबरें देता और हमने उसे बुलंद मकाम की तरफ उठा लिया। इस आयत करीमा में बुलंद मकाम की तरफ उठाने का एक मतलब जो है वो तो ये है कि आपको नबूवत के मनसब से मुशर्रफ फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपना ख़ास कुर्ब अता फरमाकर आपको रिफ़त व बुलंदी अता फरमाई। जबकि दूसरा माना इसका ये है कि आपको, इसका मतलब यह है कि आपको बुलंद मकाम की तरफ उठाया गया। ये माना लेना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या ज़िक्र फरमाया। जहाँ मकान का ज़िक्र हो उससे मुराद मकान की बुलंदी ही होती है, दरजात की बुलंदी मुराद नहीं होती। बुलंदी मकान की तफसील ये है कि आपको आसमान पर उठा लिया, और यही सही भी है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमाने चहारुम पर देखा। हज़रत मोहतरम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही एक ऐसे नबी हैं जो सबसे पहले दर्जी या सिलाई का जो काम है, सबसे पहले जो दर्जी का काम है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही किया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जो अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाते थे। जब हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो हर आसमान पर आपको अलग अलग नबी दिखे। चौथे आसमान पर आपने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। ये हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि चौथे आसमान पर मैंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा था। अब हम ये समझेंगे कि आखिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आज तक आखिर ज़िंदा कैसे हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत काब अहबार वग़ैरह से मरवी है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ। ये वाक़या जो है पूरा वो कुछ यूँ आया कि एक मरतबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल से फरमाया कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसा होता है, तुम मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाओ। उन्होंने आपके हुक्म की तामील की, रूह कब्ज़ करके फिर उसी वक्त लौटा दी, आप फिर से ज़िंदा हो गए। फिर उसके बाद आपने फरमाया अब मुझे जहन्नम दिखा दो ताकि खौफ इलाही ज़्यादा हो। आपके इरशाद की तामील करते हुए आपको जहन्नम के दरवाज़े पर ले जाया गया। आपने मालिक नामी फ़रिश्ता जो कि जहन्नम का दरोगा है उससे फरमाया कि दरवाज़ा खोलो, मैं इससे गुज़रना चाहता हूँ। जहन्नम का दरवाज़ा आपने खुलवाया और फरमाया कि मैं इससे गुज़रना चाहता हूँ। चुनांच ऐसा ही किया गया और आप उस पर से गुज़रे। फिर आपने मलिकुल मौत से फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ। वो आपके हुक्म के मुताबिक आपको जन्नत के पास ले गए। आपने जन्नत के दरवाज़े खोलने का इरशाद फरमाया तो आपके इरशाद के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए। आप जन्नत में तशरीफ़ ले गए। उसके बाद अब यहाँ पर एक बात मैं और ज़िक्र कर दूँ आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर कोई इंसान जन्नत में एक बार दाखिल हो जाएगा तो उसको जन्नत से दोबारा निकाला नहीं जाएगा। ये फरमान है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी फरमान है कि जो भी जन्नत जाएगा वो जन्नत में हमेशा रहेगा, उसको जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ़ ले गए
اور تو وہاں سے نکل کچھ دیر تو حضرت ملک الموت نے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے انتظار کیا. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلے زمین پر اپنے مقام پر تشریف لے چلے. آپ نے فرمایا میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھ چکا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی بھی شرط لگائی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو اس کو جنت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے. جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہو ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے. میں جہنم سے بھی گزر کے آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں. کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ و رسول کا یہی فرمان ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے وما ہم منہا بمخرجین، جنت والوں کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات کے مطابق مجھے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا. حضرات محترم، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ سنا تو یہ سارا معاملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ایسا ایسا حضرت ادریس علیہ السلام کہہ رہے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا اے اسرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے ہی کیے، انہیں یہیں ہی رہنے دو. آپ علیہ السلام یعنی حضرت ادریس علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں ہی زندہ ہیں. حضرات محترم، اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ذکر ہیں. انہوں نے کلو نفس ذائقۃ الموت کہا، پھر اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر ایک اور آیت قرآن کی پڑھی وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ. یہ تمام جو آیتیں اللہ رب العزت نے پڑھی ہیں یہ تو قرآن کی ہے جو کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہیں. تو یہ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے جس کو غور سے سنیں. جو اس آیت حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں جو قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ذکر ہیں جو اس وقت نازل اگرچہ نہیں ہوا تھا لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، وہ لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا. نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے عطا سے رکھتے ہیں اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے. اور آپ نے وہ تمام باتیں قرآن مقدس میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور ان تمام باتوں کو حضرت اسرائیل سے کہی. پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام آج تک حیات سے ہیں اور آج بھی وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں. حضرت محترم، حضرت ادریس علیہ السلام اپنی پوری زندگی جتنے سال وہ حیات سے رہیں، مطلب جتنے سال وہ اس دنیا میں رہیں، اپنی پوری زندگی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق وہ اس دنیا سے آسمان پر تشریف لے گئے. وہ سارا واقعہ پیش آیا جو ابھی آپ نے سنا. حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نبی ہوئے جن کے بارے میں وہ تمام باتیں آپ نے جانی. حضرات محترم، یہاں پر یہ کسی کے بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دھوکہ دیا کہ پہلے تو ان سے بولا کہ ایسے ایسا کر دو اور پھر اس کے بعد دھوکہ سے جنت چلے گئے. تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. کوئی بھی نبی ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد عربی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تشریف لائے، جتنے بھی رسول تشریف لائے، وہ سارے کے سارے نبی معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت کی مرضی تھی، جیسے کہ میں نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی اور انہوں نے پوری زندگی، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق یہ سارا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی روح انہوں نے نکالا، پھر اس کے بعد واپس کر دیا. وہ سارا واقعہ پیش آیا جو آپ نے جانا. حضرات محترم، یہ بات ہمیشہ ذہن نشی رکھے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، ہمارے آقا و مولا
صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے سارے نبی ہی معصوم ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اندھے لوگ بہت ساری تنقیدیں کرتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام گناہوں سے اس طرح معصوم ہے کہ جیسے کبھی بھی آپ نے ان گناہوں کو نہ ہی کبھی کیا اور نہ ہی ان کے کرنے کے بارے میں کبھی وہم و گما کیا کہ میں یہ گناہ کروں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور ساتھ ہی ساتھ نبیوں کو تمام کے تمام گناہوں سے معصوم رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی اگر یہ خیال ہے تو یہ ذہن نشی رکھے کہ وہ بھی ایک نبی تھے، اور نبی سارے ہی نبی گناہوں سے معصوم ہوتے، اسی لیے وہ بھی گناہوں سے معصوم تھے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔